ویلکم بیک لسنرز. آپ سن رہے ہیں سن ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک. پروگرام چاند تارے میں تمام تر لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے تھے جلدی سے جائیں اور فیس بک پر ہمیں ہمارا جو لائیو سیشن ہے اس کو جوائن کریں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں. ہمیں کمنٹس کریں ڈھیر سارے. آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. سو جلدی سے جائیں اور ہمارا لائیو سیشن جو ہے اس کو جوائن کریں. اچھا, آج جو ہے نا ہم لوگ بڑے ہی مزے کے انٹرسٹنگ سے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور بیسیکلی بہت سے جو نوجوان ہیں نا ان کے لیے یہ ٹاپک جو ہے بہترین ہو سکتا ہے, اس لیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ ہمیشہ نا بہت زیادہ آج کل کنفیوژن کا شکار رہتی ہے. ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن, انزائٹی یا اسٹریس کا ہمیشہ جو ہے وہ شکار رہتی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو چاہے یا باقی جو ہے بہت سی انسیکیورٹیز بھی انسان کو ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فیوچر کی انزائٹی ہوتی ہے اپنے کیریئر کی یا بہت سی اور چیزوں کی بھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو یوتھ ہے وہ اس طرح سے ایموشنلی جو فٹنس ہے اس کا خیال نہیں رکھ پاتی. ٹھیک ہے, تو آج کا بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے خود کو سمجھنا ہے اور اپنے جذبات کو اور دوسروں کو بھی ہم لوگوں نے سمجھنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ زیادہ جو ہمارا مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود کو سمجھیں. اور جو ایموشنل ویل بینگ ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا اگر دیکھیں کہ جسمانی صحت جو ہے وہ ضروری ہے, اسی طرح سے جو ہماری مینٹل جو ہیلتھ ہے, ہماری جو ایموشنل ویل بینگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر کہیں ہم دیکھیں کہ ہماری جو ایموشنل ویل بینگ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے تو پھر ہم سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا. ہم صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا پائیں گے, ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنے باقی کام بھی نہیں کر پائیں گے, پڑھ بھی نہیں سکیں گے, جاب بزنس جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم لوگ وہ نہیں کر پائیں گے اگر ہمارا جو دماغ ہے وہ جو ہے نا جگہ پہ نہیں ہوگا. ہمارا جو دماغ ہے وہ صحیح طریقے سے پروسیس نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, سو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے نا خود کو ایموشنلی بڑا فٹ رکھنا ہے اور مینٹلی فٹنس بھی جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن آج جو ہے زیادہ تر ہم لوگ ایموشنس کی بات کریں گے اور اپنے جذبات پر جو ہے نا وہ قابو رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا. کچھ ٹائم پہلے جو ہے میں نے ایک بڑا ہی مزے کا سائیکولوجیکل ایک کانسیپٹ آپ کو بتایا تھا میٹا کوگنیشن کا. اور میٹا کوگنیشن بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی سوچ کو سوچو, اپنی سوچ کے بارے میں آپ کو علم ہو. ٹھیک ہے, آپ سیلف اویئرڈ ہو, آپ کو پتا ہو کہ میں یہ سوچ کیوں سوچ رہا ہوں, میرے اندر جو ہے یہ چیز کیوں ہے, یا اس سوچ کو سوچنے کی وجہ کیا ہے, یا میرے جو خیالات ہیں میرے دماغ کے اندر ان کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمیں یہ تمام تر چیزیں پتہ ہوں گی نا تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں, یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں کیا سوچتا ہوں اور کس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہوں اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے. بیسیکلی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جو بھی سوچ رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری انٹرسٹنگ اور یہ بہت مزے کی بھی بات ہے کہ آپ کو پتا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے ایموشنز, اپنے جذبات, اپنے خیالات کے غلام نہیں بن پاؤ گے بلکہ آپ جو ہے نا ان کے ایڈیٹر بن جاؤ گے. آپ جو ہے ان کو ایڈٹ کر سکو گے. جس طرح سے اگر جو ہے نا ہمیں خوشی مل رہی ہے یا ہم لوگ جو ہے غصہ بھی آ رہا ہے کبھی کبھار, تو ہم لوگ جو ہے اس غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے. ہم لوگ جو ہے نا اس غصے کی وجہ سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو افیکٹ نہیں کریں گے. ہم لوگ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے اس غصے کو کس طرح سے قابو کرنا ہے. ہم لوگ ریلیکس ہو جائیں گے تھوڑا سا جو ہے, یا پھر تھوڑا سا لوگوں سے کٹ کر کہیں سائڈ پر چلے جائیں گے, پانی پی لیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ فوراً ریئیکٹ نہیں کریں گے. اس لیے کیونکہ ایموشنل ویل بینگ ہمیشہ جو ہے نا تب آتی ہے جب آپ تھوڑا سا کام رہتے ہو, آپ تھوڑا سا وقت دیتے ہو اپنے تھاٹ اور اپنے جو ایکشنز ہیں ان کے درمیان. ہمیشہ جو ہے کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو سوچ ہے اور آپ جو کام کرنے والے ہیں اس کے بیچ میں ایک گیپ ہو. اگر یہ گیپ جو ہے نا کم ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے بغیر سوچے سمجھے ہی کبھی کبھار ایکشن لے لیتے ہیں, یا بس دماغ میں کوئی بھی سوچ آئی اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ نے کوئی وہ کام کر لیا, تو پھر جو ہے نا اس کے بہت سے برے نقصانات بھی آپ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کی سوچ اور آپ کے جو ایکشنز ہوں گے ان کے درمیان جو گیپ ہوگا وہ زیادہ ہوگا, آپ کام رہیں گے, آپ جو ہے اس ٹائم میں سوچیں گے, اچھے طریقے سے سوچیں گے, تو پھر جو ہے نا آپ درست فیصلہ لے سکیں گے کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے دماغ کو بھی سکون دیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم لوگ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم لوگ اپنی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں, خود کو سمجھنے کی کوشش کریں, تبھی ہم لوگ جو ہے نا مینٹلی اور ایموشنلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکیں گے. ادروائز کوئی بھی چیز جو ہے ہم لوگ کر لیں, کوئی بھی دوائی کھا لیں, ہم لوگ
کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک جو ہے نا ہم لوگوں کا قابو نہیں رہے گا خود پر. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور وہ ایک اور کانسیپٹ ہے. فلاسفی کے اندر اسٹوئسزم جو ہے کس طرح کی فلاسفی ہے جو کہ بیسیکلی کہتی ہے کہ انسان کا نا کسی بھی اس کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کوئی بھی حالات ہیں, سو اس کا انسان کا ان تمام تر حالات یا سرکمسٹانسز پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. فار ایگزامپل اگر جو ہے کوئی مجھے آ کر تھپڑ مار سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کے تھپڑ مارنے کو کنٹرول نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, اور میں یہ نہیں کر سکتی کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا, یا جو ہے نا کچھ تمام تر میں اپنی زندگی سے بری چیزیں ہٹا لوں اور ساری اچھی چیزیں میں کر لوں. نہیں, جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں ہمارا ان چیزوں پر بالکل کنٹرول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور لیکن ہمارا کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے ان کو رسپونڈ کریں, ان پر ہم لوگ اپنا ریئیکشن دیں. یہ چیز جو ہے انسان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور انسان جو ہے نا طاقتور اور انسان جو ہے کامیاب وہی رہتا ہے جو کہ اس کو پتا ہو کہ اب جو ہے نا میں نے رسپونڈ کس طرح سے کرنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مجھے آ کر کچھ کہہ دے تو میں بھی ان ریٹرن اس کو ویسے ہی جواب دے دوں برے طریقے سے. نہیں, اب میری مرضی ہے کہ میں جو ہے کس طرح سے بہیو کروں گی. یا تو میں دیکھوں گی کہ جی میں اچھے طریقے سے بھی بہیو کر سکتی ہوں, یا پھر شاید میری کوئی غلطی ہو اس دوسرے انسان کی بدتمیزی کرنے کے پیچھے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو دیر از آلویز لائک پاسبلٹیز تو ہو سکتی ہیں ہزاروں. تو ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے نا ضروری ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی کوئی بھی چیز ہمارے اوپر ہو رہی ہے یا ہم لوگ جس بھی حالات سے گزر رہے ہیں, ہم لوگوں کو وہ چیزیں ہم لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, لیکن جس طرح سے ہم لوگ جو ہے ان کو رسپونڈ کر سکتے ہیں وہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کبھی کبھار خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے, لیکن میں اس کے بعد کیا کروں گی, کیا میں صبر کروں گی, کیا میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں گی, یا پھر جو ہے میں بس رونے لگ جاؤں گی, میں بس غصہ ہو جاؤں گی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, ٹھیک ہے, یا وائی آلویز می. تو یہ تمام تر چیزیں نا ہم لوگوں کو تھوڑا سا خود سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اور تبھی وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت سی چیزیں سمجھ جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ بس ایسے ہی رسپونڈ کرتے رہیں, ریئیکٹ کرتے رہیں. ہم لوگ اچھے طریقے سے رسپونڈ کر پائیں گے چیزوں کو. اس چیز کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, ضرور جو ہے آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہمیں لائیو سیشن میں دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ جلدی سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور بتائیں کہ آپ لوگ اس چیز کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا خود اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات کو, اپنی فیلنگس کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ضرور جو ہے اس حوالے سے آپ نے ہمیں بتانا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم لوگ نا اپنے ایموشنز کو کس طرح سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے نا ہم لوگ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ آج کل جو جنزی کے اندر ایک مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ کے اندر کیا چل رہا ہے. بڑی کنفیوژن ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ مجھے لگتا ہے کہ وہ رائٹنگ ہے, وہ جرنلنگ ہے. آپ جو ہے جرنل لکھو, آپ ڈائری لکھو, آپ لکھو, آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا آپ لکھنا اسٹارٹ کر دو, ٹھیک ہے. لکھنا جو ہے آئی تھنک از دا بیسٹ تھراپی, اور بڑی چیپ قسم کی تھراپی ہے. آپ کو کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک ڈائری لینی ہے یا پین اور پیپر لینا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہو, آپ وہ لکھ ڈالو بس. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو خیالات ہیں وہ بڑے آرگنائزڈ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے لکھیں گے, آرگنائزڈ وے میں لکھیں گے, نہیں. لیکن لکھنے کے بعد آپ کے دماغ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوں گی نا, جو ایک ہلچل اور کیوس ہوگا, وہ تھوڑا سا اس کو پیس ملے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ جب آپ لکھتے ہو نا تب جو ہے نا آپ اپنے اندر کی فرسٹریشن, اپنے اندر کی کنفیوژنس, ان تمام تر چیزوں کو پھر دور کر دیتے ہو. اور پرسنلی مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے اس چیز کا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, سو آئی یوز ٹو رائٹ. اور جب بھی جو ہے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا بہت اچھی چیزیں بھی لکھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے. سو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کس طرح سے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکتا ہے, اور رائٹنگ جو ہے نا وہ بیسٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے آپ لکھو اور آپ اپنے اندر کی جو آواز ہے اس کو سمجھو. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے نا واک پر نکل جاؤ,
ٹھیک ہے. آپ واک پہ جاؤ اور آپ اکیلے واک پر جاؤ اور آپ جو ہے پھر دیکھو گے کس طرح سے آپ کے دماغ کے اندر نا ایک تھوڑا سا پیس آپ کو ملے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کی جو کنفیوژن ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ دور ہوتی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے بہترین اور بھی بہت سے طریقے ہیں. آپ بات بھی کر سکتے ہو کسی سے، جس طرح ہم لوگ تھراپی وغیرہ کی بات کرتے ہیں، وہ چیز بھی ضروری ہونی چاہیے. انسان آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کا فرینڈ ہے یا آپ کے پیرنٹس ہیں تو آپ ان سے ضرور بات کریں. آپ اپنے اگر پرابلمس کوئی بھی چل رہی ہیں تو آپ ان کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں. آپ بات چیت کریں. بات چیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ باتوں کے ذریعے سے نا اپنے اندر کی ایموشنس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہو. اپنے اندر کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں آپ جب منہ سے ادا کرتے ہو نا تو پھر آپ کو لگتا ہے اچھا جی اب آہستہ آہستہ وہ جو اسٹریس ہے وہ تھوڑا سا اس سے ریلیف مل رہا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے چیزوں کو کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا ہر دن آپ نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے. جس طرح سے ابھی ہماری بہت ہی پیاری میم نے کال کر کے بھی ہمیں بتایا تھا کہ جب نا آپ خود کے لیے وقت نکالتے ہو، آپ خود کو پریورٹی دیتے ہو نا، تو وہ چیز جو ہے نا بہترین ہوتی ہے. تو پھر ہر قسم کی جو اسٹریس انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے اس انسان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے اگر آپ جو ہے نا اپنی کیئر کرو. اور اس میں آپ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ہر دن آپ نے تقریباً 10 سے 15 منٹ اپنے لیے گزارنے اور نکالنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے تھوڑا سا کہیں پر بھی آپ بیٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ کوئی جو ہے نا بالکل مطلب اس طرح کی جگہ ہو جہاں پر کوئی بھی نہ ہو آپ کے سوا، اور ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے بالکل پاک ہو وہ جگہ. یعنی کہ کوئی موبائل فون نہیں، کوئی ٹی وی، کوئی اسکرین نہیں، اور آپ نے جو ہے نا بس اکیلے بیٹھنا ہے. اور پھر آپ نے سوچنا ہے، آپ نے اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالنا ہے کہ بیسیکلی میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آگے بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتا ہوں یا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو جب آپ خود سوچیں گے، تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں گے اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن سے دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ اپنے دماغ کو تھوڑا سا وقت دیں گے اور اپنے دماغ کو کام رکھیں گے. جس طرح سے میں نے بھی کہا تھا کال پہ کہ دماغ کو بھی کام رکھنے کی ضرورت ہے، دماغ کو بھی تھوڑا سکون چاہیے. اور سکون اسی طرح سے ملے گا آپ کو جب آپ تھوڑا سا ایک دن جو ہے نا، ایک دن ہر دن بلکہ آپ نے جو ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ اپنے لیے گزارنے نکالنے، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا بیٹھنا ہے. اور پھر آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے لیے جو ہے وقت نکالیں. اور جب آپ اپنے خیالات کو سوچیں گے یا اس کے علاوہ آپ ڈیپ تھنکنگ میں چلے جائیں گے نا، تو پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ کے اندر کی جتنی جو آپ چیزیں ایکسپریس نہیں کر پاتے ہوگے وہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور جتنی بھی کنفیوژن ہے نا وہ پھر جو ہے دور ہو جائے گی. تو اس طریقے سے جو ہے آپ خود کو سمجھ سکتے ہو، آپ اپنے جذبات کو، اور آپ خود کو بھی سمجھ سکو. اور اس کے علاوہ جو ایموشنل ویل بینگ والا کانسیپٹ ہے نا وہ بھی یہاں پر پورا اترتا ہے جب آپ جو ہے اپنی کیئر خود کرتے ہو. صحیح امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا خود اپنے لیے آواز بھی اٹھائیں اور خود اپنے لیے اسٹینڈ لیں، کیونکہ ہم لوگوں کو کسی نے نہیں بچانا، ہم لوگوں کو خود جو ہے نا ہم لوگوں نے خود نہیں بچانا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ تمام جو ایکٹیویٹیز میں نے بتائی ہیں ضرور فالو کریں تاکہ ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی فٹ رہا جا سکے.